وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ مالک ارض و سما کے لیے جو اعلیٰ عرفہ بلند و بالا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہکر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس، روضہ اطہر اور قبر انور پر معزز سامعین اکرام، رمضان المبارک کے دوسرے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان والدین کی نافرمانی کرنے والے شخص کا انجام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا معاشرہ اس وقت راہ پر چل رہا ہے، جس ڈگر پر چل رہا ہے وہاں والدین کی اہمیت آج ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، یہ عنوان ہر شخص کے لیے نصیحت ہے کہ جو اس دنیا میں پیدا ہوا اور اس کے والدین زندہ ہیں، اور یہ ہر اس شخص کے اوپر قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں کہ وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرے۔ ہماری نظر میں لفظ جنت جو سمجھتے ہیں کہ بہت چھوٹا سا لفظ ہے اور یہ معمولی سا ایسے ہی نام لینے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کی طرف دیکھ معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک لے کے آیا ہوں، اس میں نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے، کتنی مصیبتیں میں نے جھیلی ہیں۔ ہر لمحہ میرے سامنے کوئی نئی مصیبت آ کے کھڑی ہوئی ہے۔ اگر میں خوشحال ہوا بھی ہوں تو چند لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے، لیکن اس خوشی کے اندر نہ جانے کتنے ایسے غم اور دکھ تھے جو میں اپنے سینے کے اندر پیوست کیے ہوئے تھا۔ زندگی کی وہ جو سیڑھی منزلیں چڑھتا ہوا اوپر جا رہا تھا، اس میں کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ آرزو ضرور تھی کہ میں نے اپنے رب سے جنت کی بھی کوشش کرنی ہے حاصل کرنے کی، اور جستجو کر، چاہے وہ انسان کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، جو بھی مسلک ہو، مذہب ہو، ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق جو نیک اعمال کرتا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں نے ایک چیز کو حاصل کرنا ہے، چاہے وہ دنیاوی اغراض ہو، اخروی اغراض ہو، جو بھی ہو، وہ ایک مقصد لے کے چلتا ہے، مسلم ہو، کافر ہو، جو بھی ہو۔ اور آج ایک مسلمان کا یہ بھی مقصد ہونا چاہیے کہ جو والدین، جو والدہ بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، قرآن اس کے متعلق کرہا ووضعتہ کرہا، وہ تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں جب اس کو جنم دیتی ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ، کہ والدہ جب بچے کو حمل ٹھہرتا ہے ایک عورت کے پیٹ میں، وہ کمزوری پر کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، دن بہ دن کمزور ہوتی جاتی ہے، اور جب دنیا کے اندر اس بچے کی پیدائش ہوتی ہے،
آنکھیں کھولتا ہے، تو والدہ کے لیے وہ جو مراحل ہوتے ہیں وہ کسی موت سے کم نہیں ہوتے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آ کے کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے 7 حج کروا دیے ہیں، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی تو تو نے اپنا وہ حق ادا نہیں کیا جب تجھے جنم دیتے ہوئے جو تکلیف تیری والدہ نے برداشت کی تھی، تو اس کا بھی حق ابھی تک ادا نہیں کر سکا۔ تو ہم یہ چیزیں بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کا ایک مقام آپ کے سامنے پڑھا، ہماری عدالتیں بھی فیصلہ سناتی ہیں، ہمارے گھروں میں بھی پرے پرچید لگتی ہوں گی، فیصلے کو اہمیت دی جاتی ہے، وہاں یہاں قرآن میں بھی رب نے ایک اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اگر تو عبادت کرے گا تو خاص اسی اللہ کی عبادت کرے گا۔ اور فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی بات کر کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کر دی، کہ جہاں میری عبادت کرنی ہے وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور تو ابھی زندہ ہو، تیرے والدین ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، کوئی کام کاج نہیں کر سکتے، معذور ہو گئے ہیں بیماری کی وجہ سے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تم نے اسے اف تک نہیں کہنا، ان سے جھڑکنا نہیں ہے، سخت لہجے سے بات نہیں کرنی۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں شرح السنہ کے اندر کہ تف اس میل کو کہتے ہیں جو ان ناخنوں میں ہوتی ہے، ان ناخنوں میں جو میل ہوتی ہے اس کو تف کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اپنی والدہ اپنے والدین کے ساتھ اس لہجے میں بھی تو نے بات نہیں کرنی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی تجھے موقع ملے ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا، باعزت ہو کے بات کر، باادب ہو کے بات کر، احترام کے ساتھ بات کر۔ کیوں ایسا کیوں کرنا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کیونکہ ان دونوں نے تیرے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا تھا۔ جب تو اس دنیا میں آیا تھا تجھے کوئی پتہ نہیں تھا تیرا کوئی ہے کہ نہیں ہے، نہ تجھے کسی کی جان پہچان تھی، نہ بول سکتا تھا، نہ کوئی چیز مانگ سکتا تھا، بس تجھے ایک رونا ہی آتا تھا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آج وہ وقت آیا ہے جیسے انہوں نے تیرے لیے اپنے آپ کو جھکایا تھا، آج تیرے پاس وہ وقت ہے کہ اپنے آپ کو ان دونوں کے لیے سپرد کر دے، ان دونوں کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے۔ جب تو چھوٹا تھا وہ تیرے لیے اپنی ادائیں، تیرے ناز و نخرے، اپنی مال و دولت، اپنا سکون، اپنا دکھ درد، سب کچھ تیرے اوپر لٹاتے رہے ہیں، اپنی خوشیوں کو پیچھے چھوڑ کے تیری خوشی کو مقدم کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ علی عاقل والدیہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ لعن اللہ من لعن لوالدیہ، جو اپنے والدین کے اوپر لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت کرتا ہے، جو اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ والدین ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم رتبہ اور ایک مقام رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ حرم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے۔ میں اور تمہارا یہ فتویٰ نہیں ہے، میری اور آپ کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ اور یاد رکھو، والدین کی نافرمانی کرنے والا کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ میں حدیث میں پڑھ کے آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب گناہوں کا حساب و کتاب آخرت میں ہوگا، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کا حساب اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کر دیتا ہے، وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نتیجہ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے۔ کما تدین تدانا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ یہ ایسا صلہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں دنیا میں ہی دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب ہوئے، الا اخبرکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں نا کہ بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور آپ ساتھ فرماتے ہیں وعقوق الوالدین، اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ میں آپ کو اس پر ایک چلتے ہوئے ایک بات، ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، علقمہ نامی ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اور بندہ بھی ایسا ہے جو عبادت گزار، اللہ اللہ کرنے والا، بیمار ہو گیا۔ بیوی آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول میرا شوہر بیمار ہو گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کی زبان حرکت نہیں کرتی ہے، وہ کافر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اس کو کلمہ پڑھاؤ۔ وہ اس کے پاس آئے، آ کے کلمہ پڑھانے کی کوشش کی، اس کی زبان جنبش ہی نہیں دے رہی، جس طرح ایک جگہ پر جم گئی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس بندے کی زبان حرکت نہیں کر رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ معلوم کرو اس کی والدہ زندہ ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس کی والدہ زندہ ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ، نہیں تو ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ اماں تمہارا یہ جو بیٹا ہے یہ تمہارا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے؟ فرمایا یہ میرا نافرمان ہے، یہ میرے اوپر بیوی کو فوقیت دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس وجہ سے یہ بندہ کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، بلال لکڑیاں جمع کرو۔ وہ اماں پوچھتی ہے اللہ کے رسول لکڑیوں کو کیا کریں گے؟ فرمایا آگ جلاؤں گا اور تیرے بیٹے کو اس کے اندر پھینکوں گا۔ وہ اماں کہنے لگی اللہ کے رسول میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتی، ماں تھی نا، اللہ کے رسول میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے اماں پھر اپنے بیٹے کو معاف کر دے، اور دل سے معاف کرنا۔ وہ ماں کہنے لگی اللہ کے رسول میں آپ کو بھی گواہ بناتی ہوں، یہ آپ کے ساتھیوں کو بھی گواہ بناتی ہوں، اور میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا
کہ جاؤ جا کے اس علقمہ کو کلمہ پڑھاؤ، اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کی والدہ نے اس کو دل سے معاف کیا ہے، اگر اس نے کلمہ نہ پڑھا تو سمجھ لو اس کی والدہ نے اس کو دل سے معاف نہیں کیا۔ ابھی گئے، دیکھا کہ علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری تھا، والدہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے زبان کلمہ پڑھنے سے قاصر ہو چکی ہے، اور جب والدہ نے معاف کیا زبان سے کلمہ بھی پڑھا گیا، اور پھر وہ شخص تھوڑی دیر کے بعد فوت ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جنازے میں شریک بھی ہوتے ہیں اور اس کی تدفین میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ یہ انجام دیکھیں کتنا پہلے بھیانک تھا، دردناک تھا، کہ والدہ کی نافرمانی کی وجہ سے کہ اس کے اوپر کس قدر عذاب مسلط ہو چکے۔ ایک قول امام ثابت البنانی تابعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بیٹا اپنے والد کو مار رہا تھا، بیٹا والد کو سزا دے رہا ہے، باپ کو سزا دے رہا ہے، لوگ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے، بیٹا باپ کو مار رہا ہے۔ باپ کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، میں بھی اپنے باپ کو اسی طرح مارا کرتا تھا۔ یہ وہ انجام ہے کہ جس کا اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہی اسے سزا دے دی ہے۔ عروہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والدین کو جس چیز کی حاجت ہو سب سے پہلے ان کی وہ ضرورت پوری کرو، سب سے پہلے انہیں وہ چیز لا کر کے دو تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ تو امام عطا بن رباح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والدین کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ ہر انسان کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ کسی قسم کی اپنے والدین کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی قسم کی۔ لیکن ہمارے معاشرے کا حال اس وقت بہت ہی الٹ ہو چکا ہے، بہت ہی دور جا چکے ہیں ہم۔ یہی ہے وہ بات جو قرآن مجید ہمیں کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جس طرح ہمارے والدین نے، ہم بچے تھے، ہمارے اوپر اپنا سب کچھ لٹا دیا، تو ہمیں بھی چاہیے جب وہ بڑھاپے میں پہنچے ہیں تو ہم بھی اپنا سب کچھ ان کے سپرد کر دیں۔ جب وہ بچے بن جاتے ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک رات کے اندھیرے میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرتے ہوئے انہیں ایک آواز سنائی دی، رب العالمین سے یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے، سب گھروں میں سے عمدہ اور اچھا گھر ہے اور سب سے فضیلت والا گھر ہے، لوگ یہاں طواف کرتے ہیں، ملتزم سے چمٹ کر تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ رات کا اندھیرا ہے، ساری قوم تیری سو رہی ہے، یہ تیرا منازل جاگ رہا ہے اور تجھ سے یہ دعا کرتا ہے اے اللہ میں اپنے والد کے ساتھ ناانصافی کرتا رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بیٹا جاؤ تلاش کرو اور دیکھو یہ آواز کیسی آ رہی ہے۔ وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ایک جگہ پر بیٹھا اللہ رب العالمین سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کر رہا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے والد کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ کا والد اسے یہ کہتا تھا کہ بیٹا برے دوستی چھوڑ دے، اچھی دوستی اختیار کر، اس کو وعظ و نصیحت کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے وہ اپنے والد کو ایک مرتبہ اس نے مارا اور اس کے والد نے وہ دل میں ہائے لیے ہوئے اللہ رب العالمین سے بد دعا کر دی اور اس کا وہ ایک ہاتھ شل ہو جاتا ہے۔ اب وہ رو رو کے اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ترکی کی عدالت ہے، ایک شہری وہ آیا اور اس نے آ کر کے اپنے بات کی کہ آپ مجھے انصاف دلائیے۔
انصاف کس قسم کا؟ وہ کہنے لگا کہ میرے بیٹے نے مجھے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ باپ لاٹھی کے سہارے آتا ہے، ٹیک لگا کے کھڑا ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا، بہت ہی کمزور ہے، ضعیف العمر ہے۔ پھر وہ ایک ڈیسک پر ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے جج صاحب میرا معاملہ سنیے، میں ایک سبزی فروش تھا، سبزی بیچا کرتا تھا، اس کے ساتھ ہمارے گھر کا گزارا بہت اچھا ہوتا، میری ایک بیوی تھی، میں لوگوں سے ایک الگ تھلگ تھا، لوگ مجھ سے الگ تھلگ تھے۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد اولاد نہیں ہو رہی تھی، علاج معالجہ چل رہا تھا، اللہ کی رحمت ہوئی، میری بیوی حاملہ ہو گئی۔ اللہ نے مجھے خوشی دکھائی، وقت آیا، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا۔ اس بیٹے کا نام میں نے ابراہیم رکھا۔ وہ بیٹا دھیرے دھیرے جوان ہوا، بولنے کی عمر میں آیا، ہم اس کے ناز و نخرے اٹھاتے رہے، ہر بات اس کی تسلیم کرتے رہے، چاہے وہ حق تھا نہ حق تھا، ہر بات مانتے رہے۔ ہمارے والدین بھی ہماری باتیں مانتے ہوں گے، اگر ہم والدین ہیں ہم بھی اپنے بچوں کی یہ باتیں مانتے ہوں گے۔ بچہ بولنے کی عمر میں آیا، میں نے اس کی ماں سے کہا اب میں اس کو اپنے ساتھ اپنے کاروبار میں رکھوں گا، یہ میرے پاس ایک پھل فروش، ایک سبزی فروش بنے گا۔ والدہ نے اصرار کیا، کہا نہیں میں اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہتی ہوں۔ اسکول میں داخل کروایا، وہ بچہ پرائمری پاس کرتا ہے۔ اب باپ کہتا ہے کہ بیٹے کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اب میاں بیوی میں پھر تکرار چلتی ہے، رضامند ہوئے، بیٹے کو مڈل اسکول میں داخل کروایا گیا۔ ذہنیت سے، اپنی ذہانت سے وہ بچہ آگے بڑھتا گیا۔ والد پوچھتا ہے کہ تو اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتی ہے، کتنا پڑھائے گی؟ کہنے لگی کہ میں اپنے بچے کو اپنے خاندان کی طرح ان کو یا سبزی فروش میں ہی نہیں رکھنا چاہتی، بلکہ جس طرح ہمارا پڑوسن جو ہے اپنے بچے کی تعلیم کے اندر دن رات ایک کر رہا ہے، میں بھی اپنے بچے کو پڑھانا لکھانا چاہتی ہوں۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچہ بی اے کر لیتا ہے۔ یہ ترکی کا واقعہ ہے اور صحیح واقعہ ہے۔ بچہ بی اے کر لیتا ہے، اب والدہ کہتی ہے کہ میں نے بیٹے کو باہر پڑھنے کے لیے یورپ بھیجنا ہے۔ والد کا اصرار ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کافروں کے ملکوں میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیج سکتا۔ بیٹا اصرار کرتا ہے کہ میں نے فارس کے پیرس جانا ہے پڑھنے کے لیے۔ والدہ اپنا سونا بیچتی ہے، سب کچھ کرتی ہے بچے کی ٹکٹ کے لیے، وہاں جو کچھ ضروریات تھی وہ سب کچھ اس کو کر کے دیا، وہ باہر چلا گیا پڑھنے کے لیے۔ اب بیٹا باہر چلا گیا ہے پڑھنے کے لیے، اب کچھ دن گزرے، کچھ مہینے گزرے، بیٹا خط لکھتا ہے کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے بھیجیں۔ والد پیسے بھیجتا رہا، ایک دن ڈیمانڈ آئی کہ مجھے 300 پاؤنڈ چاہیے۔ والد پریشان ہو گیا کہ میرا 20 پاؤنڈ کا کاروبار ہے، جس میں سے میں بامشکل روزانہ 1 پاؤنڈ کماتا ہوں، اور اپنے بیٹے کو میں 300 پاؤنڈ کہاں سے بھیج دوں؟ برکیف وہ قرض اٹھاتا ہے، اپنے بیٹے کو وہ رقم بھیجتا ہے۔ بیٹے نے گزارش کی تھی نا، اکلوتا بیٹا تھا، خواہش پوری کی والدین نے۔ کچھ دن گزرے، ایک ٹیلی گرام آیا، وہ ایک ڈاکیا آتا ہے، والدین پڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کا انگوٹھا پکڑتا ہے اور جہاں سین کروانے تھے وہاں وہ انگوٹھا لگواتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ والد بڑا پریشان ہوا کہ پتہ نہیں عدالت کی طرف سے کوئی نوٹس آ گیا ہے۔ ساری رات والد گھبراہٹ کے مارے سویا نہیں۔ صبح ہوئی، پڑوس کے گھر جاتے ہیں، وہاں جا کہا بھئی یہ رات کو ایک ٹیلی گرام آیا تھا، یہ پڑھ دے۔ فرمایا آپ کا بیٹا مصیبت میں ہے، وہ 300 پاؤنڈ مانگ رہا ہے، اور ڈیمانڈ آئی ہے۔ والد کم قیمت میں 200 پاؤنڈ میں اپنے گھر کو سیل کرتا ہے، اور کسی نے بتایا
کہ وہ فلاں یہودی ہے، وہ سود پر قرض دیتا ہے، والد بیٹے کی خاطر وہاں گیا، 100 پاؤنڈ قرض لے کے آیا، یہودی کہتا ہے 1 پاؤنڈ کے اوپر میں 8 یا 9 پاؤنڈ جو ہے وہ سود لوں گا۔ والد اسے وہ رقم بھیجتا ہے اور ساتھ خط لکھتا ہے، بیٹا اب ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو میری اپنی ذاتی ملکیت تھی، جو مکان تھا، وہ بھی بیچ کے میں تجھے پیسے بھیج رہا ہوں۔ حالات یہاں تک پہنچے کہ وہ بیٹے نے اپنے والدین سے یہ خط پڑھنے کے بعد رابطہ منقطع کر دیا۔ یہ احسان فراموشی کی آپ انتہا دیکھیں، رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب والدین کے اوپر ایسے دن آئے ہیں کہ وہ بھیک مانگ کے اپنا گزارا کرتے چلاتے، ایک وقت ایسا آیا، یہودی کا قرض لینے کا وقت آیا، وہ اب اس بندے کو تلاش کر رہا ہے، عدالت کے اندر کیس فائل ہو جاتا ہے، عدالت اس بندے کو بلاتی ہے، سزا ہوتی ہے، یہ سزا کاٹتا ہے، یہ سارا معاملہ جج کو سنا رہا ہے۔ اب یہ ذلت بری زندگی جیل کے اندر کاٹ رہا ہے، اور باہر ماں جو ہے وہ لوگوں کے جھوٹے برتن مانج کے اپنا پیٹ پال رہی ہے، اور وہ عیش و عشرت کی زندگی باہر گزار رہا ہے۔ والد جیل سے اپنی سزا کاٹنے کے بعد باہر آیا، کسی نے بتایا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بیٹا ملک میں واپس آ چکا ہے؟ باپ بڑی خوشی سے، مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے، لوگ کہنے لگے لگتا ہے آپ جاہلانہ ناعارفانہ انداز میں بتا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، جیسا طریقہ کار ہوتا ہے۔ کہا بھئی مجھے نہیں پتا۔ وہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں شہر کے اندر آپ کے بیٹے کی کوٹھی ہے۔ اب والدین دونوں چلتے ہیں، بسیدہ حالت ہے، کپڑے پرانے ہیں، جا کے دروازے پر گھنٹی دیتے ہیں، ملازمہ آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ فلایا کہتے ہیں کہ ہم اس گھر کے مالک کو ملنا چاہتے ہیں۔ ملازمہ کہنے لگی یہ گھر کا مالک بک، یہ ترکی کی زبان کا لفظ ہے کہ مالک گھر میں کسی بیکاریوں کو نہیں ملتے، آپ نے ملنا ہے تو دفتر میں جا کے ملیے، ان کے آفس میں جا کے ملیں۔ وہ ایک سرکاری ملازم بن چکا تھا۔ والدین وہاں تو تکرار ہوتا رہا ملازمہ کے ساتھ، اتنے میں بیٹا باہر آتا ہے، والدہ اپنی بائیں پھیلاتی ہے کہ بیٹا آ کے مجھے گلے سے لگائے گا، میرے گلے سے لگ جائے گا۔ بیٹا کہنے لگا میں آپ کو نہیں پہچانتا، آپ کون ہیں؟ اتنے میں اس کی بیوی جو فرانس سے کی ہوئی تھی وہ بھی پیچھے آ جاتی ہے، وہ پوچھتی ہے یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ پاگل مجنون لوگ ہیں، یہ پاگل مجنون لوگ ہیں۔ ملازمہ کو کہتا ہے ان کو دھکے دے کے یہاں سے نکال دو۔ اب باپ چند دن تک اس کا پیچھا کرتا رہا، ایک دن بیٹے کو ملتا ہے، گلے لگاتا ہے، بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے؟ ابا آپ کو کیا چاہیے؟ جتنا وظیفہ چاہیے، جتنا مال چاہیے لے لو، میں دیتا ہوں، لیکن کسی کو یہ نہ بتانا کہ میں تیرا بیٹا ہوں، کسی کو یہ نہ بتانا کہ میں تیرا بیٹا ہوں، وگرنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب جج پوچھتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ باپ کہتا ہے کہ آپ کیا کرو گے؟ فرمایا میں تیرے بیٹے کے خلاف کیس فائل کروں گا۔ باپ کہتا ہے نا، میں اپنے بیٹے کا نام نہیں بتا سکتا، اگر میں نے نام بتا دیا وہ مجھے قتل کر دے گا۔ حال یہ ہے کہ اس وجہ سے اس نے دور کر دیا کہ اس کے پاس مال آ گیا تھا، دولت آ گئی تھی، والدین غریب ہو گئے تھے، اور پھر ہوا کیا؟ وہ والدین بھیک مانگتے ہوئے اپنی زندگی کا گزارا کرنے لگے۔ بتاؤ معاشرے والوں، ہمارے اس دور میں یہ والدین کے ساتھ سلوک نہیں ہے، یہ حال نہیں ہے۔ ہم دنیا میں آئے، بول چال نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، جھولے کی جگہ پر والدہ اپنی گود میں جھولے دیتی رہی، اپنی ساری غم خوشیاں بلا کے ہمیں مسکراہٹ سے ملتی رہی، ہمارے اوپر ہر غم ہر خوشی کو لٹا دیا، ہمارے اوپر ہر ایک چیز کو نچھاور کر دیا۔ کس لیے؟
کہ یہ میرا بیٹا کل کو بڑا ہو کہ میری آنکھوں کا تارا بنے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اگر آج اولاد جوان ہو، وہ باپ بوڑھا ہو جائے، بیمار ہو جائے، ہم دوائی لینا تو دور کی بات، ہم بوڑھے کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتے، گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اللہ بھلا کرے جنہوں نے یہ اولڈ ہوم بنائے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابا اب ہم سے تمہاری خدمت نہیں ہوتی، آپ اولڈ ہوم میں چلے جاؤ۔ قصور کیا ہے؟ پال پوس کے بڑا کیا ہے، اس قابل کیا ہے کہ گفتگو کر سکے، اس قابل کیا ہے کہ بیٹا کسی اونچے عہدے پر چلا جائے، کسی اچھی پوسٹ پر چلا جائے۔ قصور یہ تھا ان کا کہ اپنی آنے والی زندگی کو خوشحال دیکھنا چاہتے تھے، لیکن معاملہ اس کے الٹ ہوا۔ آج بھی یہی حال ہے، آج بھی یہی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنت تلاش کرنا چاہتے ہو، اپنی والدہ کے قدموں میں جا کے بیٹھو۔ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے جنت کا بتایا، وہ جنت تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے، 12 سال تک جنگلوں میں جنت تلاش کرتے رہے، والدہ گھر میں موجود ہے، بھوکے پیاسے رہے، کیا کر رہے ہیں؟ جنت تلاش کر رہے ہیں۔ 12 سال بعد تھکے ہارے گھر واپس آتے ہیں، والدہ کے پاس بیٹھے ہوئے، والدہ آواز دیتی ہے بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ غیب سے آواز آتی ہے اے با یزید بستامی، تو جنت کو جنگلوں میں تلاش کرتا رہا ہے، جنت تو تیرے گھر میں موجود تھی، جنت تو تیرے گھر میں موجود تھی، تو وہاں کیوں نہ تلاش کی؟ کہ جنت میرے سامنے ہوتے ہوئے میں جنت کو پہچان نہ سکا۔ آج ہمارے پاس بھی جنت ہے، لیکن ہم جنت وہاں تلاش کرتے ہیں جہاں روپیہ تولا جاتا ہو، ہم جنت وہاں تلاش کرتے ہیں جہاں رشتوں کو نہیں، جہاں ترازوں میں مال تولا جاتا ہے۔ جس کے والدین زندہ ہیں ان کو چاہیے قدر کرے، جو والدین کے نافرمان ہیں ان کو چاہیے کہ سبق حاصل کرے۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں حکم دے رہا ہے، فیصلہ سنا رہا ہے، اے امت محمدیہ کے لوگوں، آج تم کس بات کے منتظر ہو؟ آج کس بات کا تمہیں یہ ڈر ہے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری اولادیں ہماری فرما بردار ہوں تو تم کو چاہیے کہ اپنی اولاد اپنے آپ کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ سعودی عرب کے شہر مشہور واقعہ ہے، اخباروں میں چھپتا رہا، دمام کا واقعہ ہے کہ ایک بیٹا ایک والدہ ہے، اکلوتا بیٹا ہے، والدہ منع کرتی تھی کہ بیٹا بری دوستی کو چھوڑ دے، اچھے دوست بنا، دین کی تعلیم حاصل کر۔ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ بیٹا برے کاموں میں جائے، لیکن یہ بات بیٹے کو برداشت نہ ہوئی، جب بھی ماں اسے روکتی وہ ماں کو ڈانٹتا اور بیٹا اپنے ماموں سے ڈرتا تھا۔ ایک دن والدہ کہنے لگی میں تیرے ماموں کو بتاؤں گی۔ بیٹا غصے میں آیا، تیش میں آیا، اپنی والدہ کو مارتا ہے، اتنا مارتا ہے کہ والدہ سے ہاں نکلتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو تقام اس دنیا میں ہی دے دے۔ بیٹا رات کو صحیح سالم سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے دایاں ہاتھ شل ہو جاتا ہے، حرکت نہیں کرتا۔ پھر والدہ تھی، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اللہ یہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ مارا بیٹے نے، ظلم کیا بیٹے نے،
لیکن جب بیٹے کو سزا ملی، اللہ رب العالمین نے والدہ کی بد دعا کو اسی وقت قبول کیا۔ قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ نے قبول کیا، اور پھر بھی والدہ پریشان ہے۔ یہ والدین ہوتے ہیں جو اولاد کے اوپر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں، لیکن ہم 2 پیسے کما کے صرف ان روپیوں کو فوقیت دیتے ہیں جو صرف ہماری جیب کے مہمان ہیں۔ ابھی کوئی آ گیا، ابھی کوئی چیز اچھی لگی تو ہم فوراً خرید لیں گے، وہ چلے جائیں گے۔ ایسا پیسہ جو ہمارا اپنا نہیں ہے، جو ہماری وراثت ہے، جو ہمارا ترکہ ہے، ہمارا وہی ہے جو ہم نے کھا لینا ہے۔ خدا را والدین کی قدر کیجئے، اگر وہ زندہ ہیں ان کی خدمت کیجئے، ان کے جیتے جی ان کو کھلائیے پلائیے۔ ایسا نہ کیا کرو کہ ان کے مر جانے کے بعد کل بھی ہوتے ہیں، ساتے بھی ہوتے ہیں، چلیس میں بھی ہوتے ہیں، اس وقت جو پھل پہ پیسہ خرچ کرتے ہو وہ پیسہ بچا کے اپنے والدین کی زندگی پر خرچ کیا کرو، تاکہ تو ان کی دعاؤں کا مستحق بن سکے۔ ان سے پوچھو جو بچے بھی چھوٹے چھوٹے، والدین میں سے اگر کوئی ایک چلا جاتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، صرف چند دن مہمان گھر میں ہوتے ہیں، یہی کہتے ہیں بیٹا پریشان نہ ہونا، ہمارا ہاتھ تیرے سر کے اوپر ہے۔ جب گھر سے چلے جاتے ہیں وہ بیٹا پھر معاشرے کی ٹھوکریں کھاتا ہے، در بدر بھٹکتا ہے، در بدر ذلیل و رسوا ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا، نہ کوئی چچا پاس آتا ہے، نہ کوئی پھپھی پاس آتی ہے، نہ کوئی خالہ، نہ کوئی ماموں، کوئی نہیں پوچھتا، اپنی ذمہ داری پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اللہ والو، اگر کوئی یتیم مل جائے، جہاں ہم اپنے گھروں میں کتوں کو پالتے ہیں، پرندوں کو پالتے ہیں، جانور رکھے ہوئے ہیں، وہاں کہیں کبھی کسی ایک انسان کا بھی خرچہ اٹھا لیجیے، تاکہ ہماری عاقبت سنور سکے، ہم ایک ایسی زندگی جی سکیں جس کے ہم لائق ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ تیرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے، اگر اس کی حکم عدولی کرے گا، اس کے خلاف جائے گا، تو اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو زندگی میں کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تیرے پاس کروڑوں روپے ہو، ایک طرف تیری والدہ ناراض ہو، نہ تیری کمائی میں برکت ہوگی، نہ تیرے کھانے میں سکون ہوگا، نہ تیری نیند میں سکون ہوگا، نہ تیری سفر میں سکون ہوگا، نہ تیری اولاد تیری فرما بردار ہوگی۔ آج جو تو کرے گا، کما تدین تدانا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ دنیا، یہ مکافات عمل ہے، جو کر کے جاؤ گے وہ لے کر کے جاؤ گے۔ ہر نیکی کا اللہ رب العالمین نے صلہ رکھا ہے، ہر گناہ کی سزا رکھی ہے، لیکن یہ ایسا گناہ ہے، ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کی سزا اللہ رب العالمین دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اگر کوئی والدین نہیں بنے تو کل کو وہ والدین بنیں گے، ان کی شادیاں ہوں گی، اور یہ ساری باتیں تب سمجھ آتی ہیں جب ایک انسان ایک والد بنتا ہے یا ایک والدہ بنتی ہے، کہ وہ میرے والدین جن کی میں نافرمانی کرتا رہا ہوں، وہ جب اس مقام پر کھڑے تھے، وہ کس طرح میری ہر آرائش کو، ہر ضرورت کو پورا کرتے رہے ہیں۔ جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا، بس تجھے رونا آتا تھا، تجھے کوئی پہچان نہ تھی، پھر تیری ماں نے تجھے چلنا سکھایا، تجھے بتایا کہ بیٹا یہ تیرے والدین ہیں، یہ تیرے عزیز و قارب ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے تو کڑگل جوان ہوتا گیا، جوان ہونے کے بعد تیرے گھر ایک خوبصورت حسینہ آ گئی، تو اس کے پیار کے بندھن میں بندھ گیا، اور تجھے اس کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا۔ تو نے اپنے والدین کو، بوڑھے کو، بڑھاپے کو، کمزور کو، لاغر کو اپنے گھر کی دہلیز سے باہر پھینک دیا کہ ہم تیرے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ آج بھی آپ باہر چلے جائیں، بزرگ جو لاٹھی کے سہارے چلتے ہیں، وہ مزدوری کر رہے ہیں، کس لیے؟ کہ اپنے گھر کا چولہا جلانا چاہتے ہیں، اولادیں نافرمان ہیں، پیٹ کو پالنے کے لیے سب کچھ وہ کر رہے ہیں۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اللہ تعالی ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے اور ہمیں ایسا انسان بنائے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو، اپنے گناہوں پر رونا آئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔